بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ایک واقعہ سناؤں جسے میرے کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے توبہ کرنا چاہی تو وہاں کے کسی اہل علم سے پوچھا تو اس نے کسی اور شخص کا پتہ بتا دیا۔ یہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کیا 99 قتل کے بعد توبہ؟ تو اس قاتل نے تلوار نکال کر اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس نے توبہ کرنا چاہی، پھر کسی اہل علم سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ توبہ اور تیرے درمیان کیا حائل ہے؟ اس گندی بستی سے نکل کر نیک بستی چلا جا اور وہاں اپنے رب کی عبادت کر۔ تو یہ اس بستی کی طرف چل دیا اور راستے میں اسے موت نے آن لیا۔ اب اس کے بارے میں ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب جھگڑنے لگے تو ابلیس نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے نکلا تھا۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ پھر اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور انہوں نے اپنا جھگڑا اس کے سامنے پیش کیا۔ ہم دوبارہ پہلی روایت کی طرف آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دونوں بستیوں کی طرف دیکھ، جس بستی کے یہ زیادہ قریب ہوا اس بستی میں اسے شمار کرنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اسے موت آنے لگی تو اس نے اپنے آپ کو نیکیوں کی بستی کی طرف دھکیلا تھا، تو اللہ نے نیکیوں کی بستی کو اس کے قریب کر دیا اور گندی بستی کو اس سے دور کر دیا، تو فرشتوں نے اسے نیکیوں کی بستی میں شمار کیا۔ وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر دیا اور طالوت بنی اسرائیل کے ساتھ کامیاب لوٹے تو اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور آدھی مملکت انہیں دے دی۔ بعد میں بنی اسرائیل جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کو اتاریں گے اور اس کی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لے کر آئیں گے، چونکہ یہ آل یہود میں سے ہیں، اس لیے بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اس بات کو طالوت نے محسوس کیا اور اپنی بادشاہت کا خوف اسے لاحق ہوا، تو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے بعض وزراء نے اشارہ دیا کہ تم حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل پر بغیر اپنی بیٹی کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو طالوت اپنی بیٹی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میری بچی، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس میں تم میری مدد کرو۔ اور اس نے کہا وہ کیا کام ہے؟ طالوت نے کہا میں داؤد کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس نے لوگوں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا داؤد بہت بہادر اور طاقتور شخص ہے، وہ غصے والا ہے، اگر آپ اسے قتل نہ کر سکے تو وہ آپ کی جان پر مامون نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو قتل کر دے گا، اور جب آپ اللہ کے سامنے جاؤ گے تو خود اپنے قاتل کو حلال سمجھنے والے ہوں گے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ آپ ایک تحمل مزاج اور درست رائے والے شخص کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، اور یہ ترکیب انتہائی کمزور ہے داؤد سے آگے بڑھنے کی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ داؤد اہل زمین میں سب سے زیادہ بہادر اور موت کے سامنے اور زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ تو طالوت نے کہا کہ میں نے آج تک اپنے شوہر کے فتنے میں مبتلا کسی عورت کی بات نہیں سنی کہ جسے اس کے شوہر کی محبت نے اپنے باپ کی بات ماننے اور نصیحت سننے سے روک دیا ہو، اور یہ بات سمجھ لو کہ میں تمہیں اس بارے میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اس کی کمر توڑنے کا موقع فراہم کر دو، ورنہ پھر میں خود تمہیں قتل کر دوں گا یا تم اسے قتل کر دو۔ اس پر اس کی بیٹی نے کہا مجھے کچھ مہلت دو، میں فرصت میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گی۔ احمد بن مبارک کہتے ہیں کہ ہمیں جو ویر نے ضحاک کے حوالے سے بتایا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے ایک مشکیزہ لیا اور اسے شراب سے بھر لیا اور اس میں مشک اور عنبر کی خوشبو ڈال دی، پھر اس مشکیزے کو حضرت داؤد کے بستر پر لٹا کر اس کے اوپر لحاف دے کر یہ ثابت کیا کہ حضرت داؤد سو رہے ہیں، اور اس بات کو حضرت داؤد کے گوش گزار کر دیا۔ پھر اپنے باپ طالوت کو خبر کر دی کہ جاؤ اور حضرت داؤد کو قتل کر دو۔ طالوت گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے کہا جاؤ وہ رہا داؤد، اب تم جانو اور وہ جانے۔ تو طالوت نے اندازے سے دل کی جگہ پر تلوار رکھ کر اسے زور سے دبایا اور اسے پار کر دیا، اس سے شراب نکلی اور بہہ پڑی اور گھر میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی۔ تو طالوت نے کہا کہ داؤد تو مرنے کے بعد بھی کتنا خوشبودار ہے، اور تیری زندگی میں تجھ سے زیادہ خوشبو والا تھا، اور تو پاک صاف تھا
اور طالوت نادم ہونے لگا اور خوب رویا اور اپنی تلوار سے خود اپنا کام تمام کرنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کی بیٹی نے اسے پکڑ لیا اور کہا، ابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنے دشمن پر فاتحہ پا کر اسے قتل کر دیا ہے اور اللہ نے آپ کے سے سکون عطا فرما دیا ہے اور بادشاہت آپ کے لیے خاص کر دی۔ تو طالوت نے کہا کہ میری بچی، تجھے معلوم ہے کہ حسد اور غیرت نے مجھے اس کے قتل پر ابھارا اور میں جہنمی بن گیا ہوں، اور بنی اسرائیل اس بات پر کبھی راضی نہ ہوں گے، میں تو خود اپنا قاتل ہوں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان، اگر آپ نے داؤد کو قتل نہ کیا ہو تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گھر میں سے نکالا اور کہا، ابا جان، آپ نے داؤد علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، داؤد یہ رہے۔ یہ دیکھ کر طالوت نادم ہو گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں ابن اسمان نے مکحول کے حوالے سے بتایا کہ اہل کتاب کا گمان یہ ہے کہ طالوت نے اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اپنے گناہ کا کفارہ ڈھونڈنے لگا، اور ایک بنی اسرائیل کی بڑھیا کے پاس آیا جسے اللہ کا وہ اسم معلوم تھا جس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ طالوت نے اس بڑھیا کو کہا کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے کفارے کے بارے میں صرف عیسیٰ بتا سکتا ہے، کیا تم مجھے اس کی قبر پر لے چلو گی اور وہاں جا کر دعا کر کے اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ وہ مجھے میرے گناہ کا کفارہ بتا دے؟ تو اس بڑھیا نے ہاں کر دی اور اسے قبر تک لے آئی اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی۔ تو عیسیٰ وہاں سے نکل آیا اور پوچھا کہ کیا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو نے مجھے میری آرامگاہ سے نکلوایا ہے؟ طالوت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر میرا معاملہ تنگ ہو گیا تھا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں آپ سے پوچھوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ تو اور تیرے گھر والے جہاد میں شریک رہیں حتیٰ کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ یہ کہہ کر عیسیٰ اپنی آرامگاہ میں واپس چلے گئے اور طالوت نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ وہ خود بھی راہ خدا میں قتل کیا گیا اور اس کے اہل بیت بھی قتل کیے گئے۔